پاکستان مسلم لیگ عوامی کے سربراہ شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے شیخ رشید کو گھر سے حراست میں لیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ عوامی کے سربراہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پولیس نے شیخ رشید کو گھر سے حراست میں لیا گیا ہے۔ ان کو کس مقدمے کے تحت حراست میں لیا گیا اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ البتہ کئی روز قبل شیخ رشید کی جانب سے سابق صدر آصف زرداری سے متعلق ایک بیان جاری کیا گیا تھا، جس سے متعلق ان کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور پولیس کی جانب سے متعدد بار ان کو طلب کیا گیا لیکن وہ نہیں گئے۔ لہٰذا پاکستان مسلم لیگ عوامی کے سربراہ شیخ رشید کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پولیس نے شیخ رشید کو گھر سے حراست میں لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں، نمائندہ نیوز شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاکر، یہ بتائیے گا کہ کیا شیخ رشید کو اسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا جو کہ بیان انہوں نے جاری کیا سابق صدر آصف زرداری سے متعلق؟ دیکھیں، سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں اور ذرائع کنفرم کریں کہ انہیں جو راولپنڈی میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کا گھر ہے وہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ شیخ رشید احمد کیونکہ ان کے خلاف دو مقدمات اس وقت چل رہے ہیں، ایک تو لال حویلی کے حوالے سے بھی ہے پنڈی میں، اور دوسرا اسلام آباد کے تھانہ اپارہ میں آصف علی زرداری کے حوالے سے ان کا بیان ہے، اس حوالے سے مقدمہ درج ہے۔ کیونکہ رات کے اس پہر یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ کیا انہیں راولپنڈی پولیس نے گرفتار کیا ہے یا اسلام آباد پولیس نے، اور کس مقدمے میں گرفتار کیا، دونوں میں سے یہ ابھی تک ڈٹرمن نہیں ہو سکا۔ ان کے جو اپنے بھتیجے ہیں جو سابق ایم این اے بھی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، شیخ راشد شفیق، انہوں نے شیخ رشید احمد کی گرفتاری کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر داخلہ کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری رات کے اس پہر جو ہے وہ شیخ رشید کی رہائش گاہ پہنچی۔ گرفتاری کے وقت شیخ رشید اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، انہیں جگا کر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ وہاں کیونکہ کوئی زیادہ اس طرح کی مزاحمت کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ گرفتاری وقت تو مزاحمت کی گئی ہے، لیکن خود فیملی جو ہے وہ اس حوالے سے ابھی تک انہیں کنفرم نہیں ہے کہ انہیں کیا راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر کے کہاں لے گئی ہے یا اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کیا۔ دونوں مقدموں میں سے یہ بالکل ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا، لیکن اس بات کی تصدیق کر دی ہے فیملی ذرائع نے کہ سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو شاکر، یہ پتہ نہیں چل سکا کہ شیخ رشید کو کہاں منتقل کیا گیا ہے گرفتاری کے بعد؟ جی بالکل، اس حوالے سے ابھی کچھ مصدقہ اطلاعات آنا باقی ہیں کہ کس پولیس نے، کیا اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا انہیں اپارہ تھانے میں مقدمہ جو آصف علی زرداری کے حوالے سے درج ہے اس میں، یا پھر پنڈی پولیس نے گرفتار کیا، یہ چیزیں ابھی کنفرم ہونی ہیں۔ لیکن اس چیز کی کنفرمیشن آ گئی ہے کہ سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی راولپنڈی میں جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں گھر ہے، وہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ جی اچھا شاکر، یہ بتائیے گا کہ ان دونوں مقدمات کی کوئی تفصیلات سامنے آ سکیں کہ کن دفعات کے تحت یہ مقدمات درج تھے؟ دیکھیں، مقدمات کی تو میرے پاس اس وقت ڈیٹیل نہیں ہے کہ کیا مقدمات درج تھے، لیکن یہ اس وقت جو ہمارے پاس خبر آئی ہے وہ شیخ رشید احمد کی گرفتاری کے حوالے ہے، کیونکہ مزید اپڈیٹ جو ہی آئیں گی کہ آیا انہیں راولپنڈی میں جو لال حویلی پر جو ہے وہ قبضے کے حوالے سے مقدمہ ہے اس میں گرفتار کیا گیا، یا جو ہے وہ اسلام آباد میں تھانہ اپارہ میں جو مقدمہ ان کے خلاف درج ہے آصف علی زرداری کے ریلیٹڈ اس میں گرفتار کیا۔ غالب امکان یہی ہے کہ کیونکہ اسلام آباد میں جو مقدمہ ہے اس حوالے سے گرفتار کیا گیا، لیکن اس کی تصدیق ابھی میں نہیں کر سکتا۔ مزید اس کی اطلاعات جو ہی آتی ہیں اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور شاکر، اس حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے آ سکیں کہ گرفتاری سے پہلے شیخ رشید کی کیا سرگرمیاں رہی ہیں، پھر یہ گرفتاری کس طرح سے عمل میں لائی گئی ہے؟ دیکھیں، شیخ رشید احمد نارملی 2-3 بار ان پر اٹینڈ کیا گیا گرفتاری کا، لیکن وہ کیونکہ لال حویلی پہنچ جاتے ہیں، ایک مجمع لگاتے ہیں، کارکنان ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے ان کو وہاں سے گرفتار کرنا۔ تو پولیس نے جو ہے وہ الٹرنیٹ ایک آپشن اختیار کیا جب وہ اپنے گھر پر جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہے وہاں پر موجود تھے۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے کے قریب انہیں جو ہے وہ وہاں پر پولیس کی بھاری نفری نے ریڈ کیا اور شیخ رشید احمد کو وہاں سے گرفتار کر لیا۔ اور ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے یہ گرفتاری کی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا تو اس حوالے سے کچھ خبریں اس طرح سے گردش کر رہی تھیں کہ کوئی کسی اور ادارے کے افراد ہیں جن کی جانب سے فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دیکھیں، سردرد کیونکہ رات ابھی کافی تاخیر ہو چکی ہے، پولیس کے حوالے سے بھی ڈٹرمن نہیں ہو سکے کس پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے، لیکن یہ اس کی جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق جو سابق ایم این اے بھی ہیں، انہوں نے اس کی تصدیق پولیس کے حوالے سے کیا کہ پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ مزید ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر مزید کوئی ڈیٹیل مصدقہ آتی ہیں تو اس حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ کریں گے، لیکن اس وقت کی تازہ ترین خبر یہی ہے کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید۔ اچھا شاکر، اس حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے آ سکیں؟ شیخ رشید کے اہل خانہ نے ظاہر ہے جب ان کی گرفتاری کی تصدیق کی
तो क्या वो बताते हैं कि जो मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज हैं उसी से मुतल्लिक ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई बिलखसूस, या फिर जिस तरह से हालिया दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं, तो ये उसी कड़ी का सिलसिला है? देखें, यकीनन गिरफ्तारी के लिए मुकदमे का होना ज़रूरी है और मुकदमात शेख रशीद के हवाले से पहले से मौजूद हैं, तो यकीनन किसी एक आध मुकदमे का सहारा लिया गया होगा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। बगैर मुकदमे की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि शेख रशीद कोई एक हाई प्रोफाइल जो है वो पर्सनैलिटी है, उनको बगैर मुकदमे से गिरफ्तार करना भी शायद पुलिस के लिए मुमकिन ना हो। तो ये जो है वो उन्हें जो उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात हैं उन्हीं पे ही गिरफ्तार किया गया है, ये कन्फर्मेशन है, लेकिन मज़ीद डिटेल अभी कुछ आना बाकी है कि जी, बिल्कुल, आया। यकीनन जिस तरह से मज़ीद तफ़सीलात सामने आएँगी वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। शाकिर, अभी इब्तदाई तौर पर जो तफ़सीलात सामने आई हैं उस हवाले से अगर थोड़ा ज़िक्र किया जाए, तो ये तरीक़ाकार क्या होता है पुलिस का अमूमी तौर पर जब गिरफ़्तार किया जाता है, और बिलख़सूस जब किसी हाई प्रोफ़ाइल शख्सियत को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उसके बाद फ़ौरी तौर पर थाने मुंतकिल किया जाता है, कोई मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है? यकीनन जी, पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें जो है वो थाने ही मुंतकिल किया जाएगा और गिरफ्तारी से पहले जो है वो उनके जो भी एक शेख रशीद एक एजेड आदमी हैं, वो क्योंकि उनके हवाले से कुछ मेडिसिन पे भी हैं, तो यकीनन उनकी वो जो तमाम रवैया प्रोटोकॉल है उन्हें तो ज़रूर जो है वो उसे उन्हें फॉलो किया जाएगा। लेकिन इतलात फिलहाल इस वक्त यही है कि शेख रशीद अहमद को जो हमारी अब कंफर्मेशन आ रही है कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया और वो इस्लामाबाद में जो मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ उसी मुकदमे में जो है वो उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी साबिक सदर के हवाले से जो बात की थी। तो थाना अपारा में जो मुकदमा दर्ज था, उस मुकदमे में शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार करने की इतलात हैं जी। उसी मुकदमे में गिरफ्तार करने की इतलात है, लेकिन शाकिर, हमने ये देखा कि पिछले कई रोज़ से शेख रशीद की जानिब से कहा गया था कि उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ही बयान को आगे बढ़ाया है, उनका ज़ाती ऐसा कोई बयान नहीं है। देखिए, शेख रशीद अहमद क्योंकि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं, इत्तेहादी ज़रूर है, उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी जो है वो उनका एक बात होती है जिस पर वो खुलकर नॉर्मली इश्यूज पर बात करते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद इस हवाले से बात कर चुके थे, उसी बात को सामने रखते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। क्योंकि उनकी वजाहत एक लेटर उन्होंने ज़रूर लिखा था जी, जी। थाना अपारा को कि मैं अपने इस बयान से जो है वो लाताल्लुकी करता हूँ, लेकिन मुकदमा बहरहाल उनके खिलाफ दर्ज था, वो मुकदमा जो है वो कायम था और उसी मुकदमे में उनको जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। और उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद पुलिस की भी प्रेस रिलीज यकीनन आ जाएगी, क्योंकि अभी मीडिया की ज़िंद बन चुकी है उनकी गिरफ्तारी। तो उस हवाले से भी अपडेट्स अभी कुछ ही देर बाद हमें मौसूल हो जाएंगी। तो शाकिर, अब कितना फासला है शेख रशीद की रिहाइशगाह से थाना पारा का, कितना वक्त लगता है और कितनी देर में जो है उन्हें थाने मुंतकिल कर दिया जाएगा, और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आ पाएंगी? देखिए, रात के इस पैर क्योंकि कोई इतना ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता, ना ही कोई रोड पे इतनी जो है वो कोई रुकावट होती है, तो विद इन मिनट्स जो है वो 30 to 20 मिनट्स में उन्हें वहाँ पहुँचाया जा सकता है। लेकिन जो ही कोई मुसद्दका इत्तला आती है उनको थाने पहुँचाने के हवाले से, उससे भी हम आगाह करेंगे। इस वक्त जो इब्तदाई हमारे पास मालूमात है वो ये है कि जो उनके भतीजे शेख राशिद शफीक, उन्होंने जो मालूमात मीडिया को दी हैं कि शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार किया गया है। और ये भी अब कुछ ज़राए सामने आ रहे हैं कि मरी पुलिस भी इस गिरफ्तारी में जो है वो शामिल थी, और इस्लामाबाद पुलिस। तो ये दोनों तरफ से, लेकिन ये सब अभी गैर मुसद्दका इत्तलात हैं, जो ही कोई मुसद्दका इत्तला मौसूल होती है उससे आपको आगाह किया जाएगा। फिलहाल यही कंफर्म किया जा सकता है कि शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें यकीनन गिरफ्तारी के बाद थाने मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा शाकिर, अमूमी तौर पर आप इस तरह की जो ख़बरें हैं, इस तरह के जो वाक़यात हैं उन्हें कवर करते रहे होंगे, तो ये इस्लामाबाद पुलिस ने चूँकि गिरफ़्तार किया है और ये गिरफ़्तारी और ये मुकदमा एक बयान जारी करने से मुतल्लिक था और बयान साबिक़ सदर से मुतल्लिक था, तो कितनी संगीन नौइयत का ये मुकदमा हो सकता है? देखिए, शेख रशीद अहमद के खिलाफ जो थाना अपारा में FIR नंबर 94 दर्ज थी, तो उसी मुकदमे को सामने रखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। और जो भी कानूनी ज़ाब्ते हैं, यकीनन शेख रशीद अहमद एक सियासी रहनुमा है, साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, तो जितने भी मुराजा प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो किया जाएगा। जो ही उनको थाने मुंतकिल किया जाता है उनके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस की जानिब से भी मीडिया को आगाह किया जाएगा। तो उस तमाम तर तफ़सीलात से जो है वो हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। फिलहाल जो थाना अपारा में मुकदमा दर्ज था शेख रशीद के खिलाफ, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, उसको सामने रखते हुए जो है वो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया गया। कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि
کہ اس میں جو پولیس وہاں پہنچی اس میں اسلام آباد پولیس اور پھر بری پولیس دونوں کا مشترکہ یہ کارروائی تھی، لیکن جتنی بھی ڈیٹیل مصدقہ سامنے آئیں گی اسی حوالے سے ہم جو ہے ابھی تمام جو اطلاعات آ رہی ہیں ذرائع سے آ رہی ہیں جو بھی جی مصدقہ بالکل، اطلاعات تھانہ ہیں۔ آپ پارہ میں جو ان کے خلاف مقدمہ درج تھا اسی سلسلے میں یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ شاکر ہمارے ساتھ رہیے گا، خالد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خالد بتائیے گا کیا مزید تفصیلات سامنے آ سکی اس حوالے سے؟ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کہاں منتقل کیا گیا انہیں؟ جی بالکل، شیخ رشید احمد کو ان کی رہائش گاہ بیریا ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے بھتیجے سابق ایم این اے شیخ راشد شفیق نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید کو گرفتار کر کے تریٹ چوکی منتقل کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے راول پنڈی پولیس سے شیخ رشید کو تحویل میں لینے کے لیے تریٹ چوکی کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ اور راشد شفیق کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب پولیس نے انہیں گرفتار کیا تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ ان کو کہاں منتقل کیا جا رہا ہے، تاہم جو پولیس اہلکار وہاں پہنچے تھے انہوں نے یہ بتانے سے گریز کیا ہے، اور شیخ رشید کو سینئر سیاستدان ہونے کے باوجود وہ گھسیٹتے ہوئے ان کی رہائش گاہ سے گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گئے ہیں، اور اس وقت مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ جی اور یہ بتائیے گا کہ سابق صدر آصف زرداری سے متعلق جو بیان جاری کیا گیا تھا شیخ رشید کی جانب سے، اسی مقدمے کے تحت یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ اس حوالے سے ابھی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اس کیس کے حوالے سے سماعت کی تھی، اور انہوں نے اسلام آباد پولیس کو اس حوالے سے روکا تھا کہ وہ بغیر ایف آئی آر کاٹے جو ہے وہ شیخ رشید کو طلب نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کو منع کیا تھا۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ اسلام آباد پولیس نے شکایت کی بجائے اب اسی درخواست پر ایف آئی آر درج کر لی ہو، جس کے نتیجے میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ جی اور یہ مدعی اس حوالے سے کچھ سامنے آ سکے کہ کن کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر کاٹی گئی؟ جی بالکل، یہ جو درخواست اپارہ تھانہ میں دی گئی تھی وہ پیپلز پارٹی راولپنڈی کے ایک مقامی رہنما ہیں اور عہدیدار ہیں، انہوں نے یہ درخواست جو ہے شیخ رشید کے خلاف دی تھی، جس کے خلاف جو ہے وفاقی پولیس نے انہیں جو ہے نوٹس جاری کیا تھا کہ وہ اپارہ تھانہ پیش ہوں، لیکن وہ اپارہ تھانے کی بجائے گزشتہ روز ہائی کورٹ پہنچے تھے، اور اپنے وکیل کے تھرو انہوں نے وہاں پر یہ بات درج کرائی تھی کہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے سیاسی طور پر کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جبکہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہے اور انہیں تھانے میں طلب کیا جا رہا ہے۔ جی اور خالد چودھری یہ بتائیے گا کہ یہ تفصیلات سامنے آ سکیں کہ کس نوعیت کا جو ہے یہ مقدمہ ہے، اس کی سنگینیت کیا ہے، کہ بیلیبل آفینس ہے؟ بالکل، ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی، کیونکہ ایف آئی آر اس وقت درج نہیں ہوئی تھی، اس وقت صرف ایک سادہ کاغذ پر جو ہے مقامی پیپلز پارٹی کے رہنما کی طرف سے درخواست دی گئی تھی، اور اب وفاقی پولیس نے کن دفعات کا استعمال کیا ابھی تک یہ اس بات سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی حتمی طور پر ابھی کہا جا سکتا ہے ایف آئی آر درج ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے۔ اور شیخ رشید چونکہ خود بھی انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو کیا اس حوالے سے ان کی جانب سے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی؟ ضمانت قبل از گرفتاری سے متعلق انہوں نے کوئی رجوع کیا ہو، یا ویسے کوئی سیکیورٹی ان کے ساتھ ہوتی ہو؟ جی انہوں نے جب سے ان سے پنجاب پولیس نے سیکورٹی واپس لی تھی، اس کے بعد سے انہوں نے نجی کمپنی کے 2 سیکورٹی گارڈ ہائر کیے تھے، اور گزشتہ 4 روز سے وہ ان کے ساتھ ہی تھے۔ اور رہائش گاہ کے حوالے سے اگر بتائیں تو یہ شیخ رشید کی رہائش گاہ نہیں ہے، یہ ان کے بھتیجے شیخ راشد کی رہائش گاہ ہے، جہاں سے انہیں اطلاعات ہیں کہ پولیس نے گرفتار کیا ہے، کیونکہ شیخ رشید زیادہ تر جو ہے اسلام آباد اپنے گھر پہ قیام کرتے ہیں یا فارم ہاؤس پہ فتح جنگ والے پہ، تو تاہم یہ بات حتمی نہیں ہے کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے پولیس نے کیا حکمت عملی بنائی تھی، اور یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ شیخ رشید کی گرفتاری کے حوالے سے مسلسل ان کی جو ہے ان پر نظر رکھی جا رہی تھی، ان کی ریکی کی جا رہی تھی، جس کے بعد انتہائی جو ہے پرامن اور منظم طریقے کے ساتھ شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جی اچھا خالد چودھری، جس طرح کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر ہم نے دیکھا فواد چودھری کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، تو پی ٹی آئی اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کی جانب سے پھر گزشتہ روز ہی چودھری پرویز الہی کے گھر کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے جو راؤنڈز ہیں
تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کیا سیاسی بنیادوں پر یہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، اس حوالے سے تو دیکھیں آج فواد چودھری نے بھی اڈیالہ جیل سے رہائی کے وقت اور اس سے پہلے بھی اس قسم کے بیان دیے، اور اسد عمر کے بھی اس حوالے سے بیانات جو ہیں میڈیا پر موجود ہیں، اور شیخ رشید نے تو برملا اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے خلاف کبھی جو ہے متروکہ وقف عملات کی جانب سے اور کبھی پولیس کو دوسرے سیاسی مخالف سیاسی جماعتوں کی طرف سے درخواستوں کی بنیاد پر کسی بھی طرح گرفتار کرنے کے لیے حتی الواسع کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بات کا اظہار انہوں نے آج بھی اپنے صبح جو ٹویٹ کیا تھا اس میں بھی اس کا اظہار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، خالد ساتھ رہے گا، شاکر سے بھی بات کرتے ہیں۔ شاکر بتائیے گا مزید کو تفصیلات اب تک سامنے آ سکی ہیں اس گرفتاری سے متعلق؟ جی شاکر، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ شاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ اچھا، شاکر سے رابطہ بحال کرتے ہیں، غالباً ان کی آواز ٹھیک سے نہیں پہنچ رہی ہے۔ اچھا خالد چودھری، یہ بتائیے گا مزید تفصیلات اب تک اس سے متعلق کو سامنے آ سکیں، یہ گرفتاری کس طرح سے عمل میں لائی گئی تھی؟ تفصیلات بتائیے گا ذرا۔ جی بالکل، اس حوالے سے جو ہماری شیخ راشد شفیق سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا تقریباً پونا گھنٹہ پہلے جو ہے پنجاب پولیس کی طرف سے بیریا ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ پر جو ہے پہنچی تھی نفری، اور انہوں نے سوتے میں شیخ رشید کو جگا کر اور انہیں گرفتاری دینے کے حوالے سے کہا تھا، اور شیخ رشید نے بھی اس حوالے سے کوئی خاص تردد نہیں کیا، تاہم پولیس نے انتہائی جو ہے بدتمیزی کے ساتھ انہیں اپنی گاڑی میں ڈالا اور یہاں سے لے کر روانہ ہو گئے، جبکہ ان کے بھتیجے نے اس حوالے سے پولیس سے استفسار کیا تھا کہ انہیں کہاں لے کر جایا جائے گا، تو انہوں نے یہ بتانے سے بھی گریز کیا، جس کے بعد ہمیں اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ تریٹ چوکی جو ہے وہاں پر شیخ رشید کو لے جایا گیا، اور یہ مری کے راستے میں واقع ہے اور پنجاب پولیس کی اس میں ڈومین میں آتی ہے، اور ابھی جو اطلاعات تھیں ہمیں دوبارہ کہ جی وفاقی پولیس کی طرف سے انہیں تحویل میں لینے کے لیے تریٹ چوکی جو ہے وفاقی پولیس کی جو ہے ایک ٹیم روانہ ہوئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، خالد ساتھ رہے گا، شاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاکر بتائیے گا، مزید تفصیلات سامنے آ سکی ہیں کچھ اس گرفتاری سے متعلق؟ دیکھیں، اسلام آباد پولیس کچھ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ شیخ رشید احمد سے کچھ جو ہے وہ شراب کی بوتل بھی برآمد ہوئی ہے، اور وہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ نشے کی حالت میں تھے، ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، پولیس نے ان کو اپنی بہرحال تحویل میں لے کر اسلام آباد پہنچ رہی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے قبضے سے جو ان کی گاڑی سے جو ان کے پاس سے وہ برآمد ہوا ہے، تو کچھ ایسی کارروائیاں بہرحال جو پولیس جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایک تو ان کے پاس سے شیخ رشید احمد کے گرفتاری کے وقت جو وہ شراب بھی برآمد ہوئی، شیخ رشید احمد نشے میں بھی تھے، اور اسلحے کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ تو یہ تمام اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ شیخ رشید احمد کو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ انہیں لے کر اسلام آباد پہنچ رہی ہے، اور پھر ان کا جو ایک ضابطے کی کارروائی کے طور پر ان کا جو ہے وہ میڈیکل کرایا جائے گا، اس کے بعد باقی چیزیں ڈٹرمنٹ ہو سکیں گی کہ کیا واقعی وہ نشے میں تھے، اور جو بوتل ان سے برآمد ہوئی ہے کیا وہ کوئی ممنوعہ لکوڈ ہے، کوئی شراب ہے، کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی جب وہ اچھا شاکر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مبینہ طور پر شراب اور جو اسلحہ ہے وہ برآمد ہوا ہے، اس کی ظاہر ہے تفتیش کی جائے گی، پھر صورتحال مزید واضح ہوگی، لیکن یہ بتایا گیا کہ کس مقدمے کے تحت انہیں گرفتار کر لیا گیا؟ جی بالکل، مقدمہ ان کے خلاف جو تھانہ اپارہ میں جو آصف علی زرداری کے حوالے سے ایک مقدمہ درج تھا، جس پر انہیں اسی ایف آئی آر پر گرفتار کیا گیا، اور اسلام آباد پولیس اور مری پولیس کی مشترکہ کارروائی بتائی جا رہی ہے کہ یہ کی گئی ہے، اور مزید جو ایک باضابطہ طور پر جو پولیس کا موقف آفیشیلی سامنے آنا ہے وہ تو ابھی آنا باقی ہے، لیکن جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جو نئی اس سٹوری میں اپڈیٹ وہ یہ ہے کہ ان کے اس کے جو ہے وہ شراب بھی برآمد ہوئی ہے، شیخ رشید احمد نشے میں بھی تھے، اور اسلحہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ تو یہ پولیس حکام بہرحال یہ ابھی آفیشیلی اس حوالے سے کنفرمیشن آنا باقی ہے، لیکن ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ شیخ رشید احمد جو ہے وہ نشے کی اور حالت۔ شاکر، جو اب تھانہ پارہ میں مقدمہ درج ہے شیخ رشید کے خلاف، اس کی ایف آئی آر کا متن پتہ چل سکا کہ کیا دفعات اس میں شامل کی گئیں؟ دیکھیں، مقدمہ پی پی راولپنڈی کے صدر راجہ عنایت الرحمان کی درخواست پر درج کیا گیا تھا، جس میں جو ایک عمران خان کے الزامات تھے اور شیخ رشید نے ان کو انڈوز کیا تھا، جو کہا گیا تھا آصف علی زرداری نے دہشت گردوں کی خدمات حاصل کی ہیں عمران خان کو،
جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے. تو یہ اس ساری صورتحال کو لے کر انہوں نے ایک درخواست یہاں دی تھی جس پر شیخ رشید احمد نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں. یہ مقدمے کا متن تھا اور اسی بنیاد پر دفعات کے میرے پاس ایف وقت موجود نہیں ہے وہ کیا اس پر تھی، لیکن بنیادی اس کا مدعا یہی تھا کہ جو انہوں نے بات کی تھی آصف علی زرداری اور عمران خان کے حوالے سے، اس پر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کی جانب سے مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اسی مقدمے میں شیخ رشید احمد مطلوب سے انہیں آج گرفتار کر لیا گیا. لیکن جو نئی چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رشید احمد اس وقت جب گرفتار کیا گیا، پولیس سے کام کہہ رہے ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں تھے، ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا اور ان کے پاس جو ہے وہ شراب کی بوتل بھی برآمد ہوئی تھی. تمام چیزیں ابھی ان کی تصدیق ہونی ہے. مبینہ طور پر پولیس کا یہ موقف ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور شراب بھی برآمد ہوئی. تو مزید جو اس میں ابھی اسٹوری کو جو ڈیولپنگ اسٹوری ہے، مزید اس پہ کیا سامنے آتا ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کریں گے. لیکن فی الحال جو کنفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا. اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اپارا تھانے میں جو ان کا مقدمہ درج جس میں وہ مطلوب تھے، اس مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا. جی. اور اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ گرفتاری کے بعد کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے پولیس کی جانب سے؟ یہ تفصیلات سامنے آ سکیں. اور دیکھیے ضابطے کی کارروائی ہے، پولیس ان کا جو میڈیکل کرائے گی، لیکن کیونکہ جو اس طرح پولیس ذرا یہ کنفرم کریں کہ وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ نشے کی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں، ان کے پاس جو شراب کی بوتل بھی برآمد ہوئی ہے، تو یہ چیزیں ان کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی جو ایک ضابطے کی کارروائی فرانزک وغیرہ وہ ہونا ہے. لیکن کوئی بھی جب گرفتاری ہوتی ہے تو انہیں تھانے لایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا میڈیکل وغیرہ بھی انیشیل ہوتا ہے اور یقیناً انہیں کل عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا. تو یہ ساری صورتحال اس سے بات جو سامنے آنی ہے وہ ہے. لیکن جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رشید احمد نے آصف سے کہا تھا کہ آصف علی زرداری نے دہشت گردوں کی خدمات حاصل کی ہیں اور آصف علی زرداری جو ہے وہ عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں. شیخ رشید نے یہ بات دہرائی تھی جس بنیاد پر یہ مقدمہ ان کے خلاف درج تھا. جی. خالد، جیسا کہ یہ شاکر ابھی بتا رہے ہیں کہ جب شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا تو مبینہ طور پر وہ نشے میں تھے، شراب کی بوتل بھی ملی، اسلحہ بھی ملا، تو کیا مزید اب یہ دفعات درج ہو سکتی ہیں ان کے خلاف؟ مزید مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو بالکل مبینہ طور پہ یہ بات سامنے آ رہی ہے. ابھی دوبارہ جب راشد شفیق سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے کہ شراب کی بوتلیں برآمدگی کا